لیکن ساڈے علماء فقہاء نے لکھا لیس بہی باس، فتاوی عالمگیری اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے پیسے نشاور کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں ادب جتنا کرو وہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں شمار کرنا. پیسے اڑانے والے کو گناہگار اور مجرم نہیں شمار کرنا، گستاخ نہیں شمار کرنا. بے ادب اور گستاخ میں بھی فرق ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا. ہر بے ادبی گستاخی نہیں ہوتی. گستاخی بہت سخت چیز ہے، بے ادبی اور شے ہے. ادب جتنا کرو گے وہ کم شمار ہوتا ہے، لیکن گناہ ہونا اور بات ہے. ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر پیسے نشاور ہوئے تو میں خاموش بیٹھا رہا ہوں، میں بغیرت ہوں، مجھے بے ادبی کا پتہ نہیں ہے، میں گستاخ ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ادب بے ادبی کیا ہوتی ہے. مجھے سارا پتہ ہے، میں خاموش ایسے نہیں بیٹھتا جب تک شریعت کی گنجائش نہیں دیکھتا. یہ ذہن میں رکھنا. حاجی صاحب قبلہ کا روکنا وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی گناہ پر خاموش ہوں، کسی خلاف شرع کام پر خاموش ہوں. حاشا وکلا. اللہ تعالی معافی عطا فرمائے. جہاں پر ہم شریعت کی گنجائش نہیں دیکھیں گے وہاں پر ہم بول پڑیں گے. جہاں پر شریعت کی گنجائش دیکھتے ہیں تو پھر ان الدین یسر، پھر اس آسانی کی بنا پر ہم خاموش رہ جاتے ہیں کہ دین آسان ہے. ان الدین یسر ما جعل اللہ فی دینکم من حرج. اللہ تعالیٰ تمہارے دین میں اس نے تنگی پیدا نہیں کی. تنگی کا یہی مطلب ہے کہ ایسی تنگی نہیں رکھی کہ گناہ نہ ہو اور گناہ بنا دو، یا ہر بے ادبی کو، ہر خلاف مستحب کام کو شریعت نے گناہ بنا دیا. ایسی تنگی نہیں ہے شریعت. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بہرحال ہمارے سلف صالحین جس طرح لکھ گئے ہیں وہ ہمیں کافی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہنا دوستو، آدھے گھنٹے کا حکم انہوں فرمایا ہے. میں وہ سوچ کے ذہن ادھے ہی گھنٹے دی ایک گل جناب نو سنا کے اجازت چاہوں گا. اللہ اکبر و کبیرہ. دوستو دین سمجھن دے نال دی اوکھی شے کوئی نہیں. دین سمجھنا بہت اوکھا ہے. دین سمجھن واسطے بس ایکو اصول مسلماناں نو پیش نظر رکھنا پیندا ہے کہ ساڈے بزرگاں نے دین کی کردے آئے. سلف اور بزرگاں دی اتباع اور تابع داری دین ہے. بس یقین کرنا، نہ قرآن پڑھن نال دین ہے، نہ حدیث پڑھن نال دین ہے. دین بزرگاں دی اتباع ہے.
میں حیران ہو گیا. آج کل بے لگامی بہت زیادہ ہے. میں ایک مجمع الزوائد حدیث دی کتاب ہے، او دے وچ غالباً طبرانی دے حوالے نال ہے روایت. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا فرمان ہے، قول ہے. آپ نے فرمایا یار میں تانوں اپنے اہل بیت تے اپنے پتراں بچیاں تے اپنے بھتیجیاں دے بارے دساں کہ کیویں دے نے. اس روایت دے اگے کتاب وچ لکھیا رواتہ ثقات، اس کے راوی مضبوط ہیں. لکھنے والے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا رواتہ ثقات، راوی صاحب ثقہ ہے، مضبوط ہے. پڑھنے والا جو ہے نا وہ یہاں پر دھوکہ کھا جائے گا. بھی رواتہ ثقات میں بھی پڑھیا، رواتہ ثقات راوی مضبوط ہیں، لہذا پتہ چلتا ہے بات صحیح ہے، روایت صحیح ہے. جس لئے مانے تے غور کیتا نا تے دل نہ مننے کہ ممکن ہی نہیں کہ اس طرح دی گل صحیح ہوئے اور مولا علی دے منہ شریف جو نکلے، یہ کوئی ممکن نہیں. میرا دل نہ مننے. میں کہ یار لکھن والے لکھ گئے نے ٹھیک ہے، راوی سے کہی نے. میں خود تحقیق دے کرن راویاں دے بارے. مولا علی تو روایت کرنے والا مسیب بن ناجبہ راوی سی، مسیب بن ناجبہ فزاری. او دے بارے میں دیکھیا تے تقریب التہذیب دے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے لکھیا مقبول، یعنی عند المتابعات الا فلین الحدیث، کہ ایک ایسی سطح دراوی ہے یہ کلی گل کوئی حیثیت نہیں رکھتی جنہ چر دوجا نار نہ رلے. جس لئے میں پڑھیا تھلے شعیب ارناؤت دی تحقیق، انہیں اس تو ہی کام بتا دیتا اس کہ بھئی مجہول الحال بندہ ہے. میری خوشی دی انتہا نہ رہی. میں کہ الحمدللہ میرے دل نے آکھیا سی کہ یہ شان دے خلاف ہے بزرگاں دی، اور بزرگاں دی شان دے خلاف روایت ہوئے تے صحیح ہوئے ممکن ہی نہیں. یقین کرنا دوستو، تسی او دے پہلا جملہ سنو گے تے تسی حیران رہ جاؤ گے. تسی آکھو گے یار ہوش باقی چشتیہ داد دینے دن. مولا علی مشکل کشا نے اپنے بیٹے مولا علی مشکل کشا سرکار ول منسوب گل ہے، یہ نہیں آخنا آپ نے فرمایا ہے کہ جی اس روایت جایا کہ آپ نے فرمایا میرا پتر حسن جڑا نا، حسن امام حسن دے بارے، میرا پتر حسن جڑا ہے معاذ اللہ صاحب و جفنا و خوان، یہ دے پیالے تے دسترخوان والا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک دا پنجابی وچ لفظ مانا ہوندا ہے میرا پتر حسن دے ٹھڈے لے. ان تو کھان پین دا پتا سی، اتو بز دے لیا میدان دا کونی. جعفر طیار سرکار دے پتر دے بارے عبداللہ صاحب لہو ذل باطل، او دا کم ہے کھیڑ کود باطل بکار کما چ رہنا. لا حول ولا قوت. میں آکھاں یار ہون امام حسن جیسے، جے امام حسن ٹھڈل نے معاذ اللہ، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض لیا کہ نہیں؟ ہن کسے ظالم نے ظلم کیتا ہے کہ امام حسن نے کیونکہ صلح کیتی حضرت معاویہ نال، اور وہ اتنا عظیم عمل سی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی تعریف فرمائی اور فرمایا میرا پتر سردار ہے، سرداراں والا کام کرے گا. مسلماناں وچ پنچایت وچ بیٹھ کے صلح کرا کے
اے اٹھے دا میرا پتر سردار ہے، سرداراں والا کام کرے گا. حضور جس کام دی تعریف فرماون، امام حسین وہ عمل فرماون، ہے جی تے کیویں ممکن ہے کہ اس دے بارے ہن او کسے ظالم نے کی کیتا، راوی نے کسے نے یہ ظلم کیتا ہے کہ امام حسن سرکار نو انہیں انتہائی بدتمیز ثابت کیتا ہے، بےہودہ جا معاذ اللہ. کیوں ثابت کیتا ہے؟ بھئی تاکہ وہ جڑی حسن پاک دی صلح حضرت معاویہ نال وہ غلط ثابت ہوئے، او دی کوئی حیثیت نہ رہے، اور ثابت کیتا جائے جی امام حسین اللہ نے تے امام حسن ویلا ہے، وہ تو ڈیٹل جا بندہ ہے، انہوں کو کام نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی سمجھ کوئی نہیں سی. وہ کیوں آ کے شاہ علی نے آپ اپنے پتر دے بارے فرمایا ہے. ہوں ایک کسے اس کمینے دا کام ہے جیڑا حضرت معاویہ دا دشمن ہے، صحابہ دا دشمن ہے، اس کمینے نے روایت گھڑی محض اس واسطے کہ حسن دی قدر ختم ہوئے، حسین پاک دی قدر بنے. لیکن سنیو اسا سنی ہے الحمدللہ، ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کی گستاخی نہیں ہونے پاتی. کسی بھی نبی دی تعریف کرنا اس طرح کہ دوجے نبیاں دی توہین تے گستاخی ہوئے، اے لعنت. حضور نے فرمایا لا تطرونی، اور میری تعریف دے اندر حدوں انج نہ ودیا جے میں بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تعریف وچ مبالغہ کر گئے، حدوں ود گئے. فرمایا جنہ مینوں رب نے شان دتی مینوں خدا نہ بنایا جے، میری تعریف انج نہ کریا جے کہ دوسرے نبیاں دی بے عزتی ہوئے. وہ مسلمانوں حیران ہو گئے ہیں. امام حسین دی شان بیان کردیاں امام حسن دی تنقیس اور بے عزتی کرنے والے ملعون لوگ ہیں. ہمارا یہ اعتقاد ہے امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں. امام حسن خالی عمر میں بڑے نہیں ہیں، ہر نیک خصلت کے اندر امام حسن بڑے ہیں. امام حسین آپ کی بصیرت کو سلام، آپ کے علم و عمل کو سلام، لیکن امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علم عمل تقوی حضرت حسن کے ساتھ کا نہیں. حضرت حسن کا علم و عمل تقوی مولا علی کے ساتھ کا نہیں. مولا علی کا علم و تقوی حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کا نہیں. پھر یہ سارے مل جائیں تو کسی نبی کے ساتھ کے نہیں، اور سارے نبی مل جائیں تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کے نہیں. اور بھائیو مسلمانوں، یہ ملعون جاہل ہاں جی اور انتہائی تنگ ظرف خبیثوں کا کام ہے کہ ایسی روایتیں بنانا کہ جس سے بزرگان دین کی تنقیص اور توہین ہو. اب جو بے وقوف پڑھنے والا ہے، جس کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ تحقیق کیا باب ہوتا ہے اور سلف صالح عقیدہ ہمیشہ اور حق کیسے سمجھ آتا ہے، کوئی حق کسی طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتا. لاکھ کتابیں پڑھتے مر جاؤ جب تک کہ سلف صالحین کی اتباع نہیں کرو گے، سلف صالحین بزرگوں کے پیچھے نہیں چلو گے، ہاں جی جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا ہے اسی طرح نہیں چلو گے، ایمان سے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. بات سمجھ آئی میری کہ نہیں آئی؟ لہذا الحمدللہ ناچیز تاں کر کے جڑے بھی موضوع بیان کردا ہے پہلا او دی تحقیق کردا ہے جی. اور اگر میرے کول کدی کسے کول سن کے محض اس دی بزرگی دے اعتماد کردیاں کوئی گل ایسی بیان ہو گئی ہے جدا ثبوت نہیں سی تو میں او دے وچ بریو ذمہ، میں غلطی اے میرے کول ہو گئی کہ میں اعتماد کر بیٹھا. لیکن جو ہی میرے کول کچھ ایسیاں گلاں ممبراں تے بیان ہوئیاں کہ بعد تحقیق کرن تو بعد پتہ لگا کہ حقیقت انج نہیں سی، تو میں برملا اعلان کردا رہا کہ یارو میں پہلا انج بیان کیتا سی، انج نہیں انج نہیں انج. یہ دیانتداری
اور وراثت انبیاء رکھن والے بندے دے اتے ذمہ داری پیندی، او دا فرض بندا ہے کہ جو ہی او دے تے حقیقت کھلے اور غلطی دا احساس ہوئے تو رجوع کرے، رجوع کر کے اگلے نو خبردار کرے. ٹھیک ہے، الرجوع علی الحق خیر من التمادی فی الباطل، باطل اور جھوٹ دے اوتے قائم رہن نالوں حق دی طرف رجوع کرنا اچھا ہوندا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح دیاں شہ روایات ایسی ہیں، بہت طبقہ اس لیے نامراد گمراہ ہویا ہے اور گمراہ کرن دیا ہے. ان طبقہ دے ہر دور وچ ہوندا لیکن ہن کثرت ہو گئی کہ وہ یہو جیاں روایتاں جنہاں دی تحقیق کرن تو بعد پایا ثبوت نہیں ملدا، انہاں نو لے کے تے سلف صالحین دے کیچڑ اچھالنے شروع کر دین گے. ہاں جی، انہاں نو نشانہ بناؤ گے توہین دا، گستاخیاں دا. یہ بدبختی ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہم سلف صالحین کی اتباع کے اندر ہی خیر سمجھتے ہیں. ایمان نال میں کہنا کوئی بندہ نہ قرآن و حدیث پڑھے، محض سلف صالحین اور بزرگاں دی اتباع ہی کردا رہے تے نجات دی ضمانت، او دی نجات دی ضمانت ہے. اور اگر کوئی قرآن و حدیث پڑھے لیکن سلف دی اتباع چھٹ جائے تو ہلاکت اور بربادی دی ضمانت ہے، علامت ہے. سمجھو گیا ہے؟ میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ذہن وچ رکھو، علم جامد نہیں ہوندا، علم متحرک چیز ہے. علم رک نہیں گیا کسی دور وچ، سلسلہ علم جاری. گو اساں اپنے سلف صالحین تو ود نہیں سکتے لیکن علم دا بوہا بند نہیں. حضرت حسن بصری فرماندے نے میں صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہے، یہ اس طرح لگدے سن جویں لمی کھجور ہوئے تے آپ اسی انج لگدے سن انہاں دے اگے جویں کھجور دے مڈ تھلے نگاہ بچہ کھجور دا کھلوتا ہوئے. انہاں دے اوتھے تے نہیں پہنچ سکدے، لیکن گل یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھنا کہ سلسلہ علم منقطع ہو گیا ہے. مثلا ہن اوہی روایت جڑی میں عرض کر رہا، جے اگر جویں او لکھیا سی اوویں ہی میں ٹر پیندا، تسی بھی ٹر پیندے، تانوں بھی اسی طرح ٹور لیندا تو بربادی سی. آخر جا تحقیق کیتی ہے، جو خدا پاک کتاباں دتیاں انہاں دی سمجھ دتی، کھولیا حقیقت تے جا پہنچے. تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ یہ نہیں کہ جویں دی گل لکھی گئی ہے وہ حرف آخر ہو گیا ہے. خطا، غلطی، نسیان، بھلیکھا یہ لگ جاندہ ہے، بڑے عالماں نوں لگدا ہے. جویں بزرگ فرماندے نے کہ ٹھوکر جڑی ہے وہ کھلوتے گھوڑے نہیں لگدی، ٹھوکر ہمیشہ دوڑدے نوں لگدی. جویں دوڑدے گھوڑے نوں ٹھوکر لگدی ہے اسی طرح عالم نوں غلطی لگدی. غلطی لگنا عالم ہون دی نشانی ہے، عالم ہون دے خلاف نہیں. اساں یہ سمجھنے ہاں کہ جی عالم ہے تے بس بزرگ غلطی ہوتے ختم نہیں ہو سکتی. اور اساں یہ بھی نہیں فرق کر دے کہ علمی اختلاف رکھنا تے گستاخی کرنا انہاں وچ کی فرق ہے. اساں سمجھنے اگر کسی بزرگ نال علمی اختلاف کسی نقطے تے رکھ بیٹھے
یا کسی عالم نے کسی نال رکھیا جد وہ گستاخ ہو گیا. یہ اندھے موت کے دون دے نقصانات ہوندے نے. انا موت کے دے ہوئی کردا وہ کہندا ہن میرا پیر ہے میرا استاد ہے فلانا اے دے نال اختلاف رکھدا ہے بے ایمان بندہ ہے گستاخ آدمی ہے بس ماریا گیا ہے دسو میرے پیر دے خلاف ذہن رکھ. ورنہ مراد بے وقوفا گستاخی ہور چیز ہے اختلاف ہور چیز ہے. صحابہ کرام دے آپس وچ اختلاف رہے نے اماماں دے صحابہ نال اختلاف رہے نے اماماں دے اگوں اماماں دے اماماں نال اماماں دے اختلاف آپس وچ رہے نے صحابہ دے آپس وچ رہے نے لیکن وہ گستاخ نہیں سن. گستاخی ہور شے ہوندی ہے علمی اختلاف ہور چیز ہوندا. ہاں علمی اختلاف دے اندر روش اور طریقہ گستاخی دا نہیں اختیار کرنا چاہیے. مثلا اگوں سبو شتم شروع ہو جانا او دے ہے جاہل او دے انج سی او فلان سی او فلان یہ طریقہ نہیں اختیار کر یہ گستاخی ہے. لیکن یہ کہنا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے یہ اسی طرح چلتا آیا ہے. اللہ تعالی ایک واحد ذات رب العالمین دی جڑی پاک ہے انہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو غلطی کیتی یا اندے کول غلطی ہو گئی ہے یا انہوں بھلیکھا لگ گیا ہے یہ وہ اونچ نیچ ہو گئی اودے کول نہ او دا علم محیط ہی ایڈا ہے کہ جو انہیں کرنا ہے فرمانا ہے وہ بالکل بارا اوتھے کوئی احتمال نہیں کسی پاس ہو سکتا. گل نہیں سمجھ لگی. خیر ایک الگ موضوع ہے یہ پورا ایک موضوع ہے. کسی وقت میں انہوں لکھ بھی رہا یہ مواد کٹھا کر رہا کمالی بڑی وضاحت نال لایا بھی سی لیکن پھر کسی موقع تے انہوں مزید اضافات دے نال ذکر کرانگا بیان کرانگا. ہاں جی بزرگوں کی خطا کا مسئلہ ٹھیک ہے. لیکن سر دست جڑا اس وقت میں جناب دی سما خراشی کر رہا تے دماغ سوزی پہ کرنا وہ اس حوالے نال ہی صرف کہ کتابیں پڑھن نال عالم نہیں بندا. عالم اس لیے بنے گا جس لئے سلف صالحین دی اتباع مضبوط کرے. سلف صالحین دے فکر و عمل نو سمجھے اس دی اتباع کرے اس لیے عالم. کتاب پڑھن نال عالم نہیں بندا. جب تک یہ چیز نہ ہو نہ عالم بن سکتا ہے نہ ہدایت مل سکتی ہے. ہدایت اسی ویلے آنی ہے ورنہ کتاباں بہت خطرے دا کام ہے بہت خطرے دا کام ہے. ایمان نہ اتنا خطرے دا کام تے ہے کہ امام عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں امام احمد کے مشائخ میں سے ہیں. اتنا بڑا بندہ ہو کے آپ فرماندے نے اگر سفیان ثوری تے مالک نہ ملدے میں گمراہ ہو جاتا. کہندے کیوں؟ فرمایا میں حدیثاں پڑھیاں ایک حدیث کچھ مطلب دوسری کچھ مطلب تیسری کچھ مطلب میں آکھاں کنوں میں آکھاں سچا دے کنوں آکھاں جھوٹا دے گلاں کراں کی یہ کی ہے. میرے دل چ وسوسے اٹھنے شروع ہو گئے سارا سودا ہی غلط ہے. جس لئے فرمایا میں امام مالک کول گیا انہوں نے میرے فرمایا اے ناسخ ہے اے منسوخ ہے اے چھڈ ایندے تے عمل کر اے انج ہی. جس لئے انہوں نے وانڈ کیتی تاں میرا ایمان بچا نہیں تے فرمایا حدیثاں پڑھ کے میں تے برباد ہی ہو چلیا. ہن امام بخاری دے استاد دے حدیثاں پڑھ کے برباد ہو جان دے پھر کیڑا بچ سکدا ہے. تاں کر کے صرف ایک کوئی شے بچاؤن والی کی
کہ بزرگاں دے پیچھے چلو، بزرگاں نے نچوڑ کڈے ہوئے نے انہاں دے پیچھے چلو. ہاں یعنی بزرگاں تو مراد ہے جمہور اہل سنت، اہل سنت و جماعت دے زیادہ لوگ جس پاسے ہون اکھاں بند کر کے ادھر ٹر پو جنت دا راہ. زیادہ دی تاں پہ گل کرنے آ، بعض اوقات کوئی نہ کوئی کلیاں ہو جاندا ہے کسے بھی گل جان کے، تو او دے پیچھے چلن دی بجائے او مینوں گل یاد آ گئی. مولا علی تو اس صحیح سند نال ثابت ہے. ایک تابعی نے عبیدہ سلمانی فرماتے ہیں بیع امہات الولد، لونڈی جس لونڈی وچوں بندے دی اولاد ہو جاوے اس لونڈی دے ویچن دا مسئلہ. مولا علی بیٹھے سن، آپ نے فرمایا پہلا میں تے عمر دوویں فیصلہ کردے ساں بھئی نہیں ویچنی چاہیے، نہیں وک سکتی، جائز نہیں. پر فرمایا ہن میں اس نتیجے دے پہنچیا بھی وک سکتی ہے. عبیدہ سلمانی فرماندے نے علی یہ مسئلہ جڑا وکن والا تساں آکھیا جائز ہون والا، اے دے وچ جے تسی کلے تے جڑا پچھلا نہ وکن والا ہے او دے وچ عمر دے تسی 100 کٹھے، تے کیوں نہ ہووے اسی تساں کلے جسلے ہے جے ایدی بجائے اساں اوہی مسئلہ لئیے جسلے تسی دوویں کٹھے سو. مولا علی سرکار مسکرا کے چپ کر گئے. تبسم وضحک، ہنسے وساکت، چپ ہو گئے. فرمایا گل تو ٹھیک کی تھی. اور ایک پاسے دو بزرگ نے، ایک پاسے کلا ہو جائے تو وہ دو چنگے. اگر ایک پاسے دو نے ایک پاسے 10 نے پھر 10 چنگے. ایک پاسے 10 نے ایک پاسے 50 ہو گیا ہے. بہتے تاں میں نام پہ لینا کہ اگر کہ ایک ادھا بندہ کسے پاسے کسے لئے اپنے اجتہاد نال کسے پاسے ایک منے ہو جاندا ہے، لیکن بہتیاں دی اتباع یعنی بزرگاں دی جی شیطاناں دی نہیں. ہاں اسا کثرت والے نہیں، ہم کثرت کو مانتے ہیں لیکن کب؟ جب کثرت پر شریعت حاوی ہو. کی مطلب کہ ہم شریعت کثرت میں زیادہ لوگوں میں پہلے شریعت کی علامت دیکھتے ہیں، پہلے دین ویکھنے ہیں. دین انہاں وچ ہووے پھر کثرت ہووے تے پھر اساں ضرور ماننے ہیں کہ ہاں ادھر پاسا پارا ہے جی. ہاں جی، تے کھوتیاں دی کثرت جڑی ہے یہ جمہوریت اساں نہیں مانتے. ذہن وچ رکھنا یہ شیطانی جمہوریت ہے، مغربی جمہوریت ہے، لعنتی جمہوریت ہے. اسلام کی جمہوریت یہ ہے کہ دین کی علامت مکمل ہونے کے بعد پھر دیکھو اگر زیادہ ہیں تو سمجھو حق ان کی طرف ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میں آخر دے اندر تین شعر نے وہ میں پڑھ کے دے اجازت چاہنا. گل ٹھیک ہے. اب یہ اگر چھڈ دو جیوے جیوے والی گل تو چنگی. ایک اونج گل ہے کہ اللہ تعالی عمر ودا بھی چھڈدا ہے گھٹا بھی چھڈدا ہے. ہاں جی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب تے جدو حملہ ہویا نا تے خنجر وجا
آپ زخمی حالت چ نے. حضرت کعب الاحبار یہودیوں جڑے مسلمان ہوئے سن تابعی سن بہت بڑے عالم سن یہودیاں دے مسلماناں وچ بہت بڑے عالم ہوئے. انہاں فرمایا اگر عمر رب نو آکھے نا اللہ سونیا میری زندگی ودا دے تے انہیں ودا دینی. یہ میں پڑھی ازالت الخفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ حجت الاسلام. انہاں دا موضوع میں تبا دے ناساز ہونے دی وجہ نال کوئی موضوع تواڈے سامنے نہیں پیش کر رہا, صرف گلاں ہی کر رہے ہیں. تحریک ولی اللہ کی حقیقت, اس کا پس منظر اور پیش منظر, یہ ایک موضوع ہے انشاءاللہ العزیز کسی وقت پیش کروں گا. جنہوں نے پھر شاہ ولی اللہ سرکار نو درباراں دا دشمن ثابت کیتا ہے پھر ویکھیا جے نا چیز نک کیویں وڑدا ہے. اور عجیب گل یہ ہونی ہے کہ شاہ جو بیان کراں گا شاہ ولی اللہ تو باہر جانا ہی نہیں. حضرت کعب الاحبار نے فرمایا اگر عمر رب نو آکھے اللہ سونیا میری زندگی ودا دے تے انہیں ودا ہی چھڑنی. کسے آکھیا او یہ کی کہن دیا ہے؟ انہیں آخیا قرآن خدا دا. ایمان نال میں تو انہاں دی دلیل پڑھ کے حیران ہو گیا. ایڈی سونی انہیں قرآن جو دلیل دیتی حضرت عمر نے بھی من گئے. انہیں جدو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جا حضرت عمر نو فرمایا کعبہ بارے کہندے نے آپ فرماندے نے مینوں رب کول منگدے شرم آوندی ہے میں نہ بڑی ہو گئی ہے جڑی کٹ لئی اگاں زندگی نہیں چاہیے ہن چلیے سرکار کو. او اساں ہے تے اج دے بزرگاں دی گستاخی چلو میں بعد آخر معافی مانگ لا. وہ عام شعر پڑھ دے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. میں اسے دے اندر تھوڑی پلٹ کر کے نا عرض کیتی سی دیوس کی محفل کو دیوس سجاتے ہیں. دیوس دیوس جان دے ہو دیوس کنو کہندے نے؟ بغیرت بزرگ جو ہوتا ہے نا اس کو دیوس کہتے ہیں. دیوس کی محفل کو وہ تو گل ٹھیک ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا دے. نا چیز نے عرض کی ہے دیوس کی محفل کو دیوس سجا دے آتے ہیں وہی بھڑوے جو بہن کو لاتے آتے ہیں وہی بھڑوے جو بہن کو لاتے. وہ لوگ خدا شاہد دولت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد دولت کے سکندر ہیں جو بہن کنواری کو دفتر میں سجاتے ہیں. جو بہن کنواری کو وہ لوگ خدا شاہد دولت کے سکندر ہیں جو بہن کنواری کو دفتر میں بٹھا دیں. اور آخری شعر آتا ہے
آخری شعر عرض ہے، کھاتے تھے مسلمان سب سرکار کا بس صدقہ، لفظاں تے غور ہوئے، کھاتے تھے مسلمان سب سرکار کا بس صدقہ، یہ سچ ہے فیاضی ہم، یہ سچ ہے فیاضی ہم، بس بہن کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے فیاضی ہم، بس بہن کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی بھڑوے جو بہن کو لاتے ہیں۔ یہ دو محفلاں ہوندیاں نے اس جان دے اندر، ایک سرکار دی محفل ہے، ایک دین تو بغیرت غدار دی محفل ہے۔ کسے حضور دی محفل دے بارے آکھیا ہے، میں او غدار بے ایمان دی محفل دے متعلق آکھیا ہے، لیکن میں نظم سنا کے میں معافی بھی مانگ لینا وا، مت کسے بغیرت دا دل سڑ جاوے، مت کسے بغیرت دیوس دا دل سڑے، ناراض ہووے۔ میں مسکین بغیرتاں تو ہر گیا وا، میں جگہ جگہ تے اعلان کر بیٹھا وا، بغیرت ڈاڈے ہو گئے نے، میں ہر گیا وا۔ کیوں؟ عارف کھڑی دی زبان، عارف کھڑی میاں صاحب فرماوندے نے، دنیا ڈاڈی اوے اسیاں ماڑے، او دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، ڈردے اف نہیں کردے، دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، او ڈردے اف نہیں کردے، ٹر جاون دلدار جناں دے، نہ جیوندے نہ مردے۔ ساڈے دلدار فاروق اعظم، ساڈے دلدار خالد بن ولید، ساڈے دلدار صلاح الدین ایوبی، ساڈے دلدار مہر علی ورگے، ساڈے دلدار اعلی حضرت بریلوی ورگے ٹر جاون دلدار جناں دے، نہ جیوندے۔ دوسری سر، دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، او دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، او ڈر دے اف نہ کر دے، دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے، ڈر دے اف نہ کر دے، ٹر جاون دلدار جناں دے، او نہ جیوندے نہ مردے۔ اور سنگیو، او
میں سوچی لیا پہندا جسے چپ کرا نا بھی گلاں ہوندیاں نے بتھیریاں تے کیڑی لے کے سناواں وہ چننے چ وقت لگ جاندا بھی لباں کیڑی سناواں اے نہیں ہوندا بھی گل نہیں آوندی گلاں ہی انیاں ہوندیاں نے بھی سناواں کیڑی وچوں تے میرے خیال دے آدھا گھنٹے تو زیادہ نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحب دی فرمائش پوری ہو گئی انہاں دے میں من بیٹھا ہن جڑے دوسرے میرے نال کرن گے تو مینوں پتہ ہے انہاں آکھنا ساڈے واری تو بیمار سیں اوتھے چ آ کے تینوں اسی آکھیا بھی ساڈے کول صرف آ کے دعا ہی کر جا دے ایتھے نہیں آیا اوتھے جا کے تو بیان کر دیتا ہی میرے خیال دے ڈاکٹر صاحب ہوراں نوں میں یہ عرض کراں گا کہ جیڑی کر بیٹھا مینوں یہ پہنچا لین دے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں نقطہ سر وحدت پہ بے حد درود نقطہ سر وحدت پہ بے حد درود مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان